بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے سبق نمبر 11 یعنی حروف جارہ کا بیان پڑھیں گے۔ الدرس الحادی عشر یعنی 11واں سبق، حروف جارہ کا بیان۔ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ حروف جارہ سے مراد کیا ہے۔ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ حروف یہ حرف کی جمع ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی نہ بتائے۔ تو حروف کی ایک قسم ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ ان حروف کو کہتے ہیں جو اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے۔ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد اسم کو جر دیتے ہیں، جیسے فی الداری۔ فی الداری میں دیکھیے الداری مجرور ہے، الداری میں جر ہے۔ الداری کو جر کون دے رہا ہے؟ فی حرف جر۔ تو فی حرف جر ہے، کیونکہ فی الدار کو جر دے رہا ہے، اس وجہ سے فی حرف جر ہے۔ خیر، جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں۔ حروف جارہ 17 ہیں۔ اس شعر میں 17 حروف موجود ہیں۔ اگر آپ اس شعر کو یاد کر لیں گے تو 17 حروف یاد ہو جائیں گے۔ باو تاو کاف و لام و واو منذ مذخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ نمبر 1 میں با، نمبر 2 میں تا، نمبر 3 میں کاف، نمبر 4 میں لام، نمبر 5 میں واو، نمبر 6 میں منذ، نمبر 7 میں مذ، نمبر 8 میں خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ یہ تقریباً 17 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ باو تاو کاف لام واو منذ مذخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اس شعر کو آپ یاد کر لیں، کم سے کم 12 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ شعر آپ کو یاد ہو جائے گا۔ باو تاو کاف لام واو منذ مذخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اب ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے با کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تا کا معنی کیا ہے، کاف کا معنی کیا ہے، ہر ایک کی تفصیل مثال کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مین سے حرف جر مین ہے، مین بھی ایک حرف جر ہے۔ مین سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے العجوۃ من الجنہ۔ عجوہ ایک کھجور کا نام ہے، عجوہ جنت سے ہے۔ مین یعنی سے، مین کا معنی ہے سے۔ العجوۃ من الجنہ، عجوہ جنت سے ہے۔ حتی، حتی کا معنی ہے تک۔ حتی مطلع الفجر یعنی فجر کے طلوع ہونے تک، حتی یعنی تک۔ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ الا، الا کا معنی تک اور طرف، الا تک اور طرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبو تم توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف۔ تو الا کا معنی ہوتا ہے تک، طرف۔ دوسری مثال آپ دے سکتے ہیں کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک کی سیر کی۔ تو اس میں مین بھی استعمال ہوا، الا بھی استعمال ہوا۔ مین کا معنی سے، سرت من البصرہ، میں نے بصرہ سے سیر کی، کہاں تک؟ الی الکوفہ، کوفہ تک۔ علا، علا کا معنی ہے پر، علا پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ السلام علیکم، السلام سلامتی، علیکم تم پر، علا یعنی پر، کم یعنی تم۔ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ فی، فی کا معنی ہے میں، فی میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فی کا معنی ہے میں۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ عن، عن کا معنی ہے سے، عن بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اجتنب عن المعاصی یعنی گناہوں سے پرہیز کر، گناہوں سے بچ، اجتنب عن المعاصی گناہوں سے بچ۔ عن کے معنی میں اور من کے معنی میں فرق ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ عن جو ہے یہ تجاوز کے لیے استعمال ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ بعد میں مکمل وضاحت پڑھیں گے بڑی کتابوں میں۔ اتنا یاد رکھیں کہ ان سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اجتنب عن المعاصی گناہوں سے پرہیز کر۔ با بھی سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے تو باقی اور بھی معانی ہیں لیکن عام طور پر یہ سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، با یعنی سے، اسم یعنی نام، اللہ یعنی اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ کا معنی طرح، کا طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کا یعنی طرح، جیسے زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، اسد کا معنی ہے شیر، زید کل اسدی زید شیر کی طرح ہے۔ لی یعنی لیے، لام یہ لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لی یعنی لیے۔ المال لزید مال زید کے لیے ہے یعنی زید کا ہے، المال لزید مال زید کے لیے ہے یعنی زید کا ہے۔ خلا عدا حاشا، یہ تینوں حروف خلا عدا حاشا یہ تینوں حروف علاوہ اور سوا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خلا عدا سا حاشا، خلا عدا حاشا علاوہ سوائے، ٹھیک ہے، یہ تینوں حروف علاوہ اور سوائے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے نام القوم حاشا زیدن، قوم سو گئی، حاشا زیدن سوائے زید کے۔ نام القوم حاشا زیدن، قوم سو گئی سوائے زید کے۔ یہاں پہ آپ حاشا کی جگہ خلا یا عدا بھی لگا سکتے ہیں، نام القوم خلا زیدن، نام القوم عدا زیدن، قوم سو گئی سوائے زید کے، علاوہ زید کے۔ مذ اور منذ دونوں کا معنی ہے سے۔ ما رأیتہ مذ سنتن، ما رأیتہ میں نے اسے نہیں دیکھا، مذ سنتن ایک سال سے، ما رأیتہ مذ سنتن میں نے اسے ایک سال سے نہیں دیکھا۔ تو مذ اور منذ دونوں سے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں مذ کی جگہ اب منذ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ما رأیتہ منذ سنتن میں نے اسے ایک سال سے نہیں دیکھا۔ ربا حروف جارہ میں سے ایک حرف ربا بھی ہے، اس کا معنی ہے کہیں اور کچھ۔ ربا عالم لقیت، کتنے ہی عالم ہیں جن سے میں نے ملاقات کی، ربا عالم لقیت کتنے ہی عالم ہیں جن سے میں نے ملاقات کی، جن سے میں ملا۔ واو اور تا، و اور تا یہ دونوں حروف قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے والعصر زمانے کی قسم، عصر کا معنی ہے زمانہ، تو واو سے قسم کا معنی پیدا ہو رہا ہے، والعصر زمانے کی قسم، تاللہ، تاللہ یعنی اللہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو واو اور تا یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ واو جو ہے حروف عاطفہ میں سے ایک حرف واو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بطور حرف عاطفہ استعمال ہوتا ہے، جو واو حروف عاطفہ میں سے ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ ما بعد کو جر نہیں دیتا، اور یہ جو ہے حروف جر یعنی واو جو قسمیہ ہے، جو واو قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ما بعد کو جر دیتا ہے، جیسے والعصر یعنی زمانے کی قسم، والشمسی یعنی سورج کی قسم۔ تنبیہ نمبر 1، حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں۔ پہلے بیان کیا گیا کہ حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا، تو حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں۔ حرف جر جس پر داخل ہو اسے مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مل کر کیا ہوئے؟ جار مجرور، حرف جار اور جس پر یہ داخل ہوا وہ مجرور، تو دونوں مل کر کے ہو گئے جار مجرور۔ حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں۔ جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ بریکٹ میں بیان کر رہے ہیں، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، یعنی ان کے متعلق ہوتے ہیں۔ جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ اب شبہ فعل کیا کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر وغیرہ، یہ سب صفت شبہ فعل کہلاتے ہیں، یعنی یہ فعل کے مشابہ ہیں۔ یہ فعل تو نہیں ہیں لیکن فعل کے مشابہ ہیں۔ کس طرح مشابہت ہے انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ تو جار مجرور جو ہیں یہ ہمیشہ کسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں، فعل یا شبہ فعل سے ملتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں
اسے متعلق کہتے ہیں۔ جار مجرور جس سے ملتے ہیں، جس کے متعلق ہوتے ہیں، اسے متعلق کہتے ہیں۔ متعلق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، متعلق اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو جس سے ملتے ہیں، جس سے متعلق ہوتے ہیں، اسے متعلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جار مجرور کا متعلق یعنی جار مجرور جس سے مل رہے ہیں، اگر وہ لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغ کہتے ہیں۔ جار مجرور کا متعلق یعنی جار مجرور جس سے مل رہے ہیں، جس سے متعلق ہو رہے ہیں، اگر وہ لفظوں میں موجود ہو یعنی اس کا تلفظ کیا جا سکتا ہو، دیکھا جا سکتا ہو، تو اس کو ظرف لغ کہتے ہیں۔ جار مجرور کو ظرف لغ کہتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس وقت جار مجرور کو ظرف لغ کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، بات واضح ہو جائے گی۔ ضرب زید بالخشبۃ، ضرب زید، زید نے مارا، بالخشبۃ، لکڑی سے۔ یہاں پہ با حرف جر ہے، الخشبۃ مجرور ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ضربہ فعل کے۔ ضربہ متعلق ہے جار مجرور کا، کیونکہ ضربہ لفظوں میں موجود ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ہم جار مجرور کو ظرف لغ کہیں گے۔ بالخشبۃ یہ جار مجرور مل کر ظرف لغ ہے۔ اور اگر ان کا متعلق یعنی جن سے یہ مل رہے ہیں لفظوں میں موجود نہ ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو یعنی محذوف ہو، بلکہ محذوف ہو، تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس وقت جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں، یعنی جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ مثال جیسے الولد فی الدار، لڑکا گھر میں ہے۔ الولد مبتدا، فی حرف جر، الدار مجرور۔ جار مجرور مل کر کے متعلق ہوں گے کسی فعل یا شبہ فعل کے، فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال بریکٹ میں لکھا ہے الولد ثبت فی الدار، یعنی یہاں پہ ثبت فعل مانا گیا ہے، آپ ثابتن بھی مان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جس سے یہ مل رہے ہیں جار مجرور وہ لفظوں میں نہیں ہے، الولد فی الدار میں ثابتن یا ثبت کچھ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ فی الدار کو ظرف مستقر کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ فائدہ، کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے۔ یعنی کلام میں، جملے میں اگر کوئی ایسا فعل ہو یا شبہ فعل ہو جس سے جار مجرور کو ملایا جا سکتا ہو، جس سے جار مجرور کو متعلق کیا جا سکتا ہو، تو جار مجرور کو اسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق کریں گے۔ جیسے قرأت القرآن فی البیت، قرأت میں نے پڑھا، القرآن قرآن فی البیت گھر میں، تو کیونکہ دیکھیے فی حرف جر ہے، البیت مجرور، جار مجرور مل کر کے یہ ظرف لغ ہوں گے قرأت فعل کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پہ قرأت فعل موجود ہے، اس کلام میں قرأت فعل موجود ہے جو کہ فی البیتی کا متعلق ہو سکتا ہے، فی البیتی جو کہ جار مجرور ہیں ان کا متعلق ہو سکتا ہے، اس لیے فی البیتی کو قرأت فعل کے متعلق کریں گے، فی البیتی کے لیے کوئی دوسرا متعلق محذوف نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ یعنی کلام میں کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل نہ ہو جس سے جار مجرور کو متعلق کیا جا سکتا ہو، تو کیا کریں گے؟ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ اگر ایسا نہ ہو یعنی کلام میں فعل یا شبہ فعل، کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل نہ ہو جس سے جار مجرور کو متعلق کیا جا سکتا ہو، یا تو فعل یا شبہ فعل موجود ہی نہ ہو، یا موجود تو ہو لیکن جار مجرور کو اس سے متعلق نہ کیا جا سکتا ہو، متعلق کرنے سے معنی بگڑتا ہو، جو معنی مقصود ہے وہ حاصل نہ ہوتا ہو، تو اب جار مجرور کو ایسے فعل یا شبہ فعل سے متعلق کریں گے جس سے جار مجرور کا تعلق ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایسے فعل یا شبہ فعل سے متعلق کریں گے جو فعل یا شبہ فعل اس کے متعلق ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، جو جس کا تعلق جار مجرور سے ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال دے کے وضاحت کریں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کو یعنی جار مجرور کو
نہیں، اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق، یعنی جار مجرور کے فعل یا شبہ فعل کو اس لفظ کے مطابق لائیں گے جس لفظ سے جار مجرور کا تعلق ہوگا۔ اگر جار مجرور کا متعلق یعنی کلام میں نہ ہو، کلام میں کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل نہ ہو جس سے جار مجرور کو ملایا جا سکتا ہو، تو پھر جار مجرور کا متعلق جو ہے ایسا نکالیں گے، جار مجرور کا ایسا متعلق نکالیں گے جو اس لفظ کے مطابق ہو جس لفظ سے جار مجرور کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، جس لفظ سے جار مجرور کا تعلق ہوگا اس کے مطابق ہم جار مجرور کا متعلق نکالیں گے، اسی کو انہوں نے بیان کیا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ اب وضاحت کر رہے ہیں، مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے۔ اگر جار مجرور خبر کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل، اگر فعل نکالنا ہو یا شبہ فعل نکالنا ہو تو دونوں کو، فعل نکالنے کی صورت میں فعل کو اور شبہ فعل نکالنے کی صورت میں شبہ فعل کو مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے۔ جیسے الرجل فی الدار، یعنی مرد گھر میں ہے، تو دیکھیے الرجل مبتدا ہے، فی الدار یہ خبر کی جگہ واقع ہے، تو فی الدار فی حرف جر، الدار مجرور، جار مجرور کو ایسے فعل یا شبہ فعل سے متعلق کریں گے جو کہ الرجل کے مطابق ہوگا، یعنی واحد ہوگا اور مذکر ہوگا، اس لیے یہاں پہ بریکٹ میں ثابتن لکھا ہے، یعنی ثابتن سے متعلق کریں گے۔ ثابتن اس پہ فاعل کا صیغہ ہے، دیکھیے الرجل کیونکہ مذکر ہے اس لیے ثابتن کو بھی مذکر لایا گیا، الرجل کیونکہ واحد ہے اسی وجہ سے ثابتن کو بھی واحد لایا گیا، کیونکہ جار مجرور کا تعلق الرجل سے ہے، اسی وجہ سے جار مجرور کے لیے جو متعلق نکالیں گے ایسا متعلق نکالیں گے جو کہ رجل کے مطابق ہو، مبتدا کے مطابق ہو۔ دوسری مثال ہے الامرأۃ ثابتۃ فی الدار، الامرأۃ ثابتۃ فی الدار یعنی عورت گھر میں ہے، اصل میں ہے الامرأۃ فی الدار، عورت گھر میں ہے، الامرأۃ مبتدا فی الدار خبر کی جگہ واقع ہے، فی حرف جر الدار مجرور، تو جار مجرور مل کر کے متعلق ہوں گے ثابتۃ اس میں فاعل کا۔ یہاں پہ ثابتۃ کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ مبتدا مؤنث ہے، الامرأۃ مؤنث ہے، اسی وجہ سے ثابتۃ نکالا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جار مجرور کا تعلق مبتدا سے ہے اور مبتدا مؤنث ہے، اس لیے جار مجرور کا متعلق ایسا نکالیں گے جو کہ مبتدا کے مطابق ہو، مبتدا مؤنث تو متعلق بھی مؤنث، مبتدا واحد ہے اس لیے متعلق بھی واحد نکالا گیا، ثابتۃ نکالا گیا، ثابتات نہیں نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صفت کی جگہ واقع ہوں، یعنی جار مجرور اگر صفت کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے، موصوف جیسا ہوگا فعل یا شبہ فعل کو اسی کے مطابق محذوف مانیں گے۔ جیسے مثال ہے رأیت ہلالا فی السحائب، رأیت میں نے دیکھا، ہلالا چاند کو، فی السحائب بادلوں میں، میں نے بادلوں میں چاند کو دیکھا، تو فی حرف جر السحائب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ صفت بنے گا، یعنی صفت کی جگہ واقع ہے، ہلالا موصوف ہے اور فی السحائب یہ جار مجرور سے مل کر اپنے متعلق سے مل کر صفت بنے گا۔ کیونکہ ہلالا واحد ہے اس لیے جار مجرور کا جو متعلق نکالیں گے اسے بھی واحد نکالیں گے، دیکھیں ثابتا نکالا گیا ہے جو کہ واحد ہے، ہلالا مذکر ہے اس لیے جار مجرور کا متعلق بھی مذکر نکالیں گے، دیکھیے ثابتا مذکر ہے، کیونکہ ہلالا حالت نصبی میں ہے اس لیے جار مجرور کا جو متعلق نکالیں گے اسے بھی حالت نصبی میں نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر صفت کی جگہ، جار مجرور اگر صفت کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل کو موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں تمرین حل کریں گے، آپ پہلے خود سے تمرین حل کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا پھر حل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو آپ اسے چھوڑ دیں، ہم انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں تمرین حل کریں گے، لیکن پہلے آپ خود سے کوشش کریں، خود سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ فائدہ ہوگا، صلاحیت بڑھے گی، اس لیے گزارش ہے کہ آپ خود سے پہلے تمرین کو حل کرنے کی کوشش کریں، غور کریں کہ ہم جو لکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو تمرین دی گئی ہے اس میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی تمرین یہاں پہ موجود ہے
ہر ایک کا جواب دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل ہم ویڈیو بنائیں گے تو پھر آپ ویڈیو دیکھ کر کے جو بھی تمرین ہے تمرین کے جوابات آپ جو لکھے ہوں گے انہیں چیک کر لینا کہ آپ نے جو جوابات لکھے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.